آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جی جہنم کس جگہ کا نام ہے اور جنت کس جگہ کا نام ہے؟ جی جہاں پریشانیاں ہوں اسے جہنم کہتے ہیں، جہاں تکلیفیں ہوں اسے جہنم کہتے ہیں، جہاں پرابلمز ہوں اسے جہنم کہتے ہیں، جہاں ٹینشن ہو اسے جہنم کہتے ہیں، جہاں عذاب کی کیفیتیں ہوں اسے جہنم کہتے ہیں۔ اچھا جنت کیا ہے؟ جنت اس کے بالکل برعکس ہے، جہاں آسائشیں ہوں، سکون ہو، چین ہو، اطمینان ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، غیبت نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ ہوں، وہ جنت جی وہ جنت ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم میں سے ہر ایک جنت کا متمنی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ باغات جنت کا متمنی، دودھ کی نہریں ملیں گی، شہد کی نہریں ملیں گی، یہ ہوگا، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، سلسبیل ہوگی، ایسی نعمتیں ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ تو اتنی نعمتوں کا تصور لیے بیٹھا اور آرزو اور تمنا جنت۔ کون سی زندگی میں جنت چاہتا؟ جی کون سی زندگی میں جنت چاہتا؟ ایک بزرگ نے مجھ سے ایک بات کہی، مولانا جنت اور جہنم کو اگر بیچ سے نکال دو، جنت اور جہنم کو بیچ سے نکال دو تو سارے تفرقے امت کے ختم ہو جائیں گے۔ جب ہے ہی نہیں کچھ، سب تو اس چکر میں جنت میں ہم رہیں، کوئی اور نہ آئے۔ محمد والے محمد، سب اس فکر میں لگے ہوئے کہ جنت ہماری اور ہمارے آبا و اجداد کی، اب اس میں کوئی نہیں آنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے اپنوں کو نکال رہے ہیں، انہیں تو چھوڑو، اپنے اپنوں کو نکال رہے ہیں۔ ذرا سا اختلاف ہو جائے ایک دوسرے مومن کا مومن کے ساتھ، وہ منافق بنا دے گا۔ میں بہت ہی سوچ سمجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا سا اختلاف ہو جائے، جب تو وہ اختلاف دین کا نہیں ہے، وہ اختلاف اس کے اپنے معاملات کا، اس کے باوجود بھی اسے منافق ثابت کر دے گا، دین سے نکال دے گا، صحیح نا؟ اس کا مطلب یہ ہے حضور پاک تشریف لائے تھے دین میں داخل کرنے کے لیے، اور امت کے علماء نکل پڑے گھروں سے دین سے نکالنے کے لیے۔ تو یہ وہ راستہ تو نہیں ہے جو نبی والا تھا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد کا۔ یہ وہ راستہ تو نہیں ہے جو نبی والا تھا، ورنہ مجھے بتائیے کلمہ گو ہیں سب، جو ہے اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن سب کا ایک ہے، ایسے ہی ہے نا، قبلہ سب کا ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، وہ سب ایک ہے۔ تو جب سب کچھ ایک ہے تو یہ سارے کلمہ گو اپنے دشمن کے مقابل میں ایک کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اور فرمائیں اس امت کے مفادات ایک ہیں، اس امت کے نقصانات ایک ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اگر امت کا کوئی بھی فرد قتل کیا جائے گا دشمنان دین کے ذریعے سے تو امت کمزور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کمزور ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ اسی لیے ہمارے ائمہ نے طول تاریخ میں اتحاد کا نعرہ دے کر کے یہ کہا کہ دیکھو تم متحد رہو، تم متحد رہو۔ اور اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب نمازیں میری طرح پڑھنے لگو، تم سب روزہ میرے وقت پہ افطار کرنے لگو، اور کیجیے گا ذرا سب تم حج کے اعمال میری طرح بجا لانے لگو۔ نہیں، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا دشمن ہے تم بھی دین کے ماننے والے ہو، ہم بھی دین کے ماننے والے ہیں، تو کم سے کم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس دشمن کے مقابلے میں آ جائے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ ہم اپنے دشمن کے مقابلے میں، دین کے دشمن کے مقابلے میں آ جائیں، صحیح نا؟ اچھا اگر آ جائیں تو ہوگا کیا؟ 2 ارب مسلمان ہے پوری دنیا کے اندر، کتنا؟ 2 ارب مسلمان ہے، یعنی کوانٹیٹی کے اعتبار سے، اپنی تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ہے قوموں میں، اور فرمانے دوسرے نمبر پہ، پہلے پہ عیسائی ہیں اور دوسرے پہ مسلم ہیں، اور فرمانے۔ لیکن عزیزان گرامی ان 2 کروڑ مسلمانوں میں، وہ 2 ارب مسلمانوں میں صرف 6 یا 7 کروڑ مسلمان ایسا ہے دنیا کے اندر جو باطل کے مقابلے میں حق کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن نے بار بار کہا ہمارا شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، عبادت کرنے والے بہت کم ہیں، یہ ہمیشہ قلیل کا لفظ استعمال کیا قرآن نے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن بار بار مسلمان کو بتا رہا ہے کہ جہاں کثرت نظر آئے سمجھ لو وہاں حق نہیں ہوگا، اور کیجیے گا محمد والے محمد، کثرت کے ساتھ حق نہیں ہوگا۔ یہ کہا گیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو ہماری عبادت کرتے ہیں،
ہمارے حکم کو مانتے ہیں، ہمارا شکر ادا کرتے ہیں. اکثر آیات میں آپ دیکھ لیجئے، اب وقت نہیں ہے میں آیتیں پڑھوں آپ کے سامنے. صحیح، اکثر آیات میں قلیل کا لفظ استعمال کیا گیا. تو یہ قلیل کون ہے بھائی؟ لوگ کثرت کو، بڑی تعداد کو حق سمجھتے. غور فرمائیے ذرا. اور یہی غلطی ہو گئی مسلمان سے. مسلمان نے کثرت کو حق سمجھا اور اسلام کہتا تھا کہ حق ہی کثرت ہے. اور یہ صلاۃ ہے محمد والے محمد کا. مسلمان نے طاقت و قوت کو حق سمجھا، اسلام کہتا تھا حق ہی طاقت ہے، حق ہی قوت ہے. کثرتوں سے کچھ نہیں ہوگا، تم حق کے ساتھ آ جاؤ، حق کے ساتھ آ جاؤ. آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا. موت سب کو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی، سعودی کے کنگ کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ باپ مرا اس کا یا نہیں مرا؟ دادا مرا یا نہیں مرا؟ اردوغان کی ٹانگیں لرز رہی ہیں، ہو سکے کل مر جائے، پرسوں مر جائے. موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ موت کے دروازے پہ کھڑا. صحیح ہے، لیکن بیان زبان کچھ اور ہے، کردار کچھ اور ہے. ابھی OIC کی جو میٹنگ ہوئی اس میں زبانی دعوے تو یہ کیے گئے ہم ایران کے ساتھ ہیں، مذمت کرتے ہیں. ارے تو ایران کے ساتھ ہیں تو پھر اتر کیوں نہیں جاتے میدان میں؟ اگر آپ حق کے ساتھ ہیں، واقعی اسرائیل جو ہے غلط کر رہا ہے، تو آپ اتر کیوں نہیں جاتے؟ میدان میں کیوں نہیں آتے؟ نہیں، میدان میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں میدانوں میں آنے والا. ان کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں جی، ان کے پاس کوئی نمونہ عمل نہیں. کس کو دیکھ کے میدان میں آئے؟ کس کو دیکھ کے میدان میں آئے؟ کس کو دیکھ کے میدان میں آئے؟ کس کی سیرت پہ نظر کریں کہ میدان میں آئے؟ کس کے کردار کو پڑھیں کہ میدان میں آئے؟ کس کی قربانیوں کو دیکھیں کہ میدان میں آئے؟ ہے نا. انہوں نے تو خیبر کے بعد ہار مان لی تھی. اور فرمائیے ذرا، خیبر تک تو چلتا رہا سلسلہ، خیبر کے بعد ہار مان لی. انہوں نے میدانوں میں آنا ہی چھوڑ دیا. خیبر کے بعد دکھاؤ کون سی جنگ میں کون آیا. بدر میں آئے تھے، ٹھہر نہ سکے. احد میں آئے، ٹھہر نہ سکے. خندق میں آئے تو گلے میں جو ہے وہ ہڈیاں اٹکنے لگی اور یہ کہنے لگے یہ وہ ہے عمرو بن عبد ود جو 1000 سے اکیلا مقابلہ کرتا. یہ دیکھیے، یعنی نبی کے ساتھ ہو کے نبی کی ہمت توڑنے کا کام کر رہے ہیں. صلاۃ ہے محمد والے محمد. ایسے حالات میں حوصلہ افزائی کی جاتی کہ بھئی ہمیں ڈر کس بات کا، ہم ایمان پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں. مر بھی جائیں تو شہادت ملے گی، جیت جائیں تو غازی بنیں گے. صحیح نا. یہ دونوں تصور اسلام کے ہیں یا نہیں؟ لیکن قرآن یہ کہتا کہ ان کے یعنی ہڈیاں اٹک رہی تھی گلے میں اور ایسے تھے جیسے ان کے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خندق کا ذکر کر رہا قرآن. صحیح نا. خندق کے وقت پر جب عمرو بن عبد ود اور یہ بڑا لشکر آیا یہ مسلمانوں کے مقابلے میں، تو ان کے اوپر ایسے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. جب کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے، نبی کریم نے فرمایا نا کون ہے اس کتے کے مقابلے میں جائے. تو کتا کتے کے مقابلے میں جائے کیسے؟